دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں جناب ساجد گوندل، جو پاکستان کے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں بعض اطلاعات کے مطابق جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں، بعض کہتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، بعض کہتے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، بہرحال جو کچھ بھی ہیں ڈائریکٹر ساتھ ان کے۔ تو وہ اس کے میڈیا ونگ میں، یعنی جو سمجھ لیں کہ پبلک ریلیشن کو ڈیل کرتا ہے ڈپارٹمنٹ، اس میں وہ کام کرتے تھے یا کرتے ہیں، اور پہلے مختلف اخبارات مثلا ڈان وغیرہ کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں اس ملازمت سے پہلے۔ اب جب احمد نورانی نے یعنی جنرل صاحب کے کرتوتوں کی ایک جھلک دکھائی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پینک سٹرکن ہو گیا۔ جنرل صاحب کے حواس، یعنی آپ انٹرویو وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا، عاصم سلیم باجوہ صاحب، کیونکہ جب انٹرویو دیتے ہیں تو کامران خان سامنے ہو تو پھر تو باجوائیت کام آتی ہے، اور دوسرا کوئی شخص ہو تو پھر ممکن ہے کہ وہ باجوائزم جو ہے وہ کام نہ کرے۔ تو بہرحال ان کی حواس باختگی سے ظاہر ہے پاکستان میں یہ ٹریڈیشن اب بہت زیادہ استعمال ہونے لگی ہے کہ جواب دینے سے بہتر ہے کہ سوال اٹھانے کو پکڑ لیا جائے۔ اب ظاہر اٹھانے والا احمد نورانی تو اس وقت امریکہ میں ہے، اور شاید وہ جانے سے پہلے اور بھی کچھ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تشتز بام کرے اور کسی کو یعنی ننگا کر کے جائے جی۔ تو فی الحال تو کیونکہ وہ ان کی ایکسیس سے باہر ہے، وہ ان کا جو کم ظرفی کا بازو ہے وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، درمیان میں سمندر آئے ہے، تو اس لیے انہوں نے باقی کچھ لوگوں کو ڈھونڈا، جن میں سے انہیں شاید یہ لگا کہ یہ کیونکہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں ہے، جہاں پر مختلف کمپنیوں وغیرہ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، وہاں پر ان کا ریکارڈ وغیرہ ہوتا ہے، تو شاید ان کے ساتھ کوئی لیزان ہے، تو یہ انہیں انفارمیشن دیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی ذی شعور یہ سوچ سکتا ہے کہ جو میڈیا سیل میں کام کرتا ہو کسی کمپنی میں، وہ یہ رسک نہیں لے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ سب سے پہلے میری طرف انگلی اٹھے گی کہ یہ صحافی رہا ہے پہلے بھی، اور اب اسی طرح کا اس کا جاب ہے، تو عین ممکن ہے اس کے ساتھ الیک سلیک ہو۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یعنی ساجد گوندل صاحب نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے جب وہ بدمست ہاتھی ہوتے ہیں تو اپنوں کو ہی کچل جائے، کیونکہ یہ بھی وہ پورس کے ہاتھی ہیں نا جو ہمارے جنرلز ہیں۔ تو شبہ یہی ہے، مبینہ طور پر وہی لوگ جو ظاہر ہے اب شک تو اسی بنیاد پر ہی ہوتا ہے نا کہ جو سامنے چیزیں ہوں انہیں بنیادوں پر، تو یہ سامنے چیز تو یہ ہے کہ اس وقت عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور پریشانی کا سبب جو ہے اس کے لنک اس طرف ملائے جا سکتے ہیں، اس لیے لوگوں کو شبہ ہے۔ بے شک یعنی کوئی کھل کے بات نہ کرے، اور ظاہر ہے اس کے گھر والے کھل کے بات کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، تو وہ کیونکہ وہاں پر ہیں، وہ تو گھڑے کی مچھلی ہیں، جن کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہو، وہ کیسے وہاں پر یعنی بوڑھے لوگ ہیں اور مصیبت زدہ ہیں۔ لیکن لوگوں کی یہی یعنی اسی طرف اشارہ ملتا ہے، لوگوں کے شکوک و شبہات یہی ہیں کہ شاید یہ جو احمد نورانی کا واقعہ، اس سے متاثرین جو ہیں انہی کی کارستانی ہے، یا وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے متی اللہ کو اغوا کیا، جنہوں نے پہلے احمد نورانی کو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ساجد گوندل انہی کے عتاب کا شکار ہیں، یا انہی کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ تو ان کو گھر سے یعنی کسی ہیلے بہانے سے باہر بلایا گیا، وہ اپنی گاڑی پر گئے، رپورٹڈلی اپنے فارم پر گئے، اور وہاں سے واپس آئے، اور اس دوران ان کو اغوا کر لیا گیا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دروازے کے سامنے سے بچوں نے دیکھا کہ وہ گاڑی تیزی سے جا رہی ہے، اور وہ الٹیمیٹلی محکمہ زراعت کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہاں پر کھڑی ہوئی ملی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ میٹافوریکلی جن کو محکمہ زراعت کہتے ہیں ان کی طرف اغوا کے اشارے ہیں، اور ویسے حقیقی محکمہ زراعت کا یہ سینٹر ہے جس کے قریب ان کی گاڑی ملی ہے۔ تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی والدہ اور ان کی بیگم نے، ان کے والد نے ظاہر پٹیشن فائل کی ہے۔
کہ حبس بیجا کی ہیبیس کارپس کہ ہمارے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور ان کی ظاہر ہے ان کو شدید خطرہ ہے ان کی زندگی کو، ان کی ویل بینگ کو. تو اطر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کیے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی میرا خیال ہے سوموار کو یعنی جو منڈے آ رہا ہے اس کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ 2 بجے تک ان کو پروڈیوس کیا جائے. اور ساتھ ہی جو انٹیریئر سیکریٹری پولیس کے چیف جو اسلام آباد کے ہیں وہ، اور اسی طرح انتظامیہ کے سربراہ کمشنر صاحب جو ہیں چیف کمشنر، وہ سارے پیش ہوں ان پرسن. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیونکہ میجر ان کا علاقہ ہی اسلام آباد ہے اور وہاں پر یہ روز افزوں واقعات ہیں، اور اطر من اللہ باقی ججوں کے مقابلے میں ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جرأت عدل دے، یعنی باقی ججوں کے مقابلے میں ہم بڑا ان سے امیدیں ہیں. پہلے مطیع اللہ جان کے حوالے سے بھی انہوں نے ظاہر ہے ٹھیک ٹھاک کام کیا، اور شاید اسی کا ضمنی یعنی بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. ایک بہت طاقتور فیکٹر ان کا بھی تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ ان اغوا کنندگان کو الٹیمیٹلی مطیع اللہ جان کو بہت جلد چھوڑنا پڑا. لیکن اس سے اب کہیں زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ ساجد گوندل کو یعنی اغوا ہوئے. اللہ کرے وہ روح بصیت ہوں، اور ان کی خیر اور عافیت کے لیے سب دعا گو ہیں، سب کو دعا کرنی چاہیے. اور اطر من اللہ صاحب نے جو حکم دیا ہے امید ہے کہ انتظامیہ اس پر پورا اترے گی. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ انتظامیہ سینڈوچ درمیان میں بنتی ہے. سب جانتے ہیں کہ اصل کارستانی کن کی ہوتی ہے، وہ ویگو ڈالا وغیرہ کن کا ہے، کن کے پاس اتنی قوت بازو ہے کہ وہ لوگوں کو دارالحکومت کے عین سینٹر سے، اور پھر یہ سرکاری اہلکار بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے کہ سرکاری اہلکار ہی وہاں سے اغوا ہوتے رہے. نہ صرف یہ کہ ایک شہری ہے، معزز شہری، اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بلکہ وہ سرکار کا ملازم ہے، یا مطلب آٹانومس باڈی چلو کہہ لیں، وہ بھی ایک طرح سے سرکاری. تو اس کو اغوا کیا گیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھتے ہیں کہ اپنے فیصلے میں کس حد تک سنجیدہ اور کس حد تک جا سکتی ہے. ظاہر ہے اب عدل والوں کے پاس بھی ٹینک تو ہے نہیں کہ وہ چڑھا دے، دوسری طرف تو وہ تو فنگ ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہت لیوریج ہے، بہت پاور ہے. وہ جب کسی چیز پر اڑ جائیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ییلڈ کرنا پڑتا ہے طاقتور اور مقتدر ہستیوں کو. اگر وہ فرم رہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ 2 بجے سوار سے پہلے ساجد گوندل کہیں نہ کہیں نمودار ہو جائیں گے. اگر نہ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ پھر عدل والے کیا کرتے ہیں. بہرحال یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی ایک خوفناک بات ہے کہ کہیں سے کسی کو بھی اغوا کیا جا سکتا ہے، اور اسلام آباد کے اندر سے اغوا کیا جا سکتا ہے، اور پھر انٹریسیبل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ویسے سیف سٹی کیمراز اور یہ اور وہ، لیکن جب بھی ضرورت ان کیمروں کی ویڈیو کی پڑتی ہے تو کچھ ٹریس نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ مطیع اللہ جان کے کیس میں تو وہ جو یعنی ہائی ویز کے کیمراز ہیں، مختلف جو ٹول ٹیکس کی مختلف پوسٹ یا وہ بنے ہوتے ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں سے گزرنے والے ہر وقت ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. اور اس سے بھی سو فار حالانکہ اتنی کیمرے سرویلنس وغیرہ موجود ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو وہ ڈھونڈ سکتی ہے. اور جب بھی حکومت کے اپنا کوئی حقیقی معنوں میں، پہلے تو ظاہر ہے کوئی جرت نہیں کرتا ہے جی، وہ چور کو چور نہ مارے تو چور نہیں مرتا جی، ہم یہی کہیں گے ہیں جی. تو بہرحال اللہ کرے کہ عدل والے جو ہیں ان کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوں، اور اس کا کوئی پرماننٹ سد باب ہو. یہ بھی تو کوئی بات نہ ہوئی نا. وہ تو پھر بھی چلو ایک سرکاری افسر یا ریسورسفلنس بہرحال ان میں زیادہ ہے. ایک عام بے یار و مددگار شخص کو اگر اس طرح طاقتور لوگ اغوا کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں کا ذکر تک نہیں ہوتا، کتنے ہیں جن کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی کورٹ تک. یہ تو پھر چلو کورٹ تک پہنچ گئے، اتنے تو فارچونیٹ، اتنے تو خوش قسمت ہیں وہ. تو اس لیے یعنی ارباب اختیار کو یہ سوچنا چاہیے کیا ہے. حالانکہ آمن نورانی نے جو ڈاکومنٹیشن کی ہے وہ تو امریکہ سے کی ہے، کوئی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن سے تو نہیں لی. یہاں تک وہ خود کہتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق یعنی اس سلسلے میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مجھے ہیلپ کیا ہے یہ وہ. یعنی ساجد گوندل کے متعلق آمد نورانی خود
تردید کر رہے ہیں. اگر وہ بالفرض ہو بھی تو دیکھیں فریڈم آف انفارمیشن جب ہے امریکہ جیسے جمہوری ملک میں یہ کمپنیاں بنانے کی جو ڈاکومنٹیشن ہے یہ اویلیبل ہے, ہر کوئی ایکسیس کر سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی ہمت کرے, ایون گھر بیٹھے کر سکتا ہے تھوڑے سے پیسے خرچ کرے. تو کیا ہے وہاں پر اگر یہ ان کا یعنی 52 ملین یا ان کے اپنے بقول 70 ملین کا جواب دینا ہے تو وہاں سے تھوڑا ہوگا وہ بھی اور جواب دے لینا ہے. اس بندے کو اغوا کرنے سے ظاہر ہے ایک اور لعنت آپ اپنے حق میں اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. تو اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پاکستان کے جنرل جو ہیں انہیں کوئی یہ کہے گا کہ ہم بغیر ثبوت کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں کسی آپ جنرل کے لاحقین میں سے کسی کو کوئی اغوا آج تک کسی نے کیا ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ان کو کوئی نہیں کرتا, باقی لوگوں کو کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو ہی کیا جاتا ہے جو انہیں ناپسند ہے. اس لیے یہ سسپیشنز کوئی بیس لیس نہیں ہے. تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں, بازیاب کریں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.